بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اعیان ثابتہ، اور یہ اعیان ثابتہ کا آسان سا ترجمہ یہ ہے کہ ہمارے وجود اور ہماری روح کی تخلیق سے بھی پہلے اللہ کے علم میں جو ہم سب وجود تھے اس کو کہتے ہیں اعیان ثابتہ۔ اور طبیعت اس اعتبار سے آج کل بہت خراب چل رہی ہے کہ زمان اور مکان کی حدود سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں مل رہا۔ خواب بڑے اچھے لگتے ہیں کیونکہ اس میں آدمی ٹائم اور سپیس کی حدود سے نکل جاتا ہے، لیکن جب یہ ادراک ہونے لگے کہ ہم سب لوگ وقت کی قید میں ہیں، اور جب یہ ادراک ہونے لگے کہ ہم سب لوگ ایک جگہ کی قید میں ہیں، تو یہ چیزیں انسان کی روح کو بہت تکلیف پہنچاتی ہیں، کیونکہ روح اصل میں اپنے اصل کی طرف جانا چاہتی ہے۔ اور ٹائم اور سپیس کو اللہ نے ایسا باندھ دیا ہے کہ بڑی مشکل سے، اور وہ بھی اختیار میں نہ ہونا اور اس کے ساتھ مشکلات کا ہونا، اس کی وجہ سے روح زمانے سے باہر پرواز نہیں کر سکتی۔ اور اگر روح اس زمانے کی پابندیوں سے نکل جائے تو اس کے تصرفات بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، ایسے ہی جیسے فرشتوں کے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی بڑا نازک مسئلہ ہے، اور یہاں سے شرک کی راہ پھوٹتی ہے۔ اللہ تعالی روحوں سے ایسے کام لے لے جو وہ فرشتوں سے لیتا ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی تفسیر کاش کہ مل جاتی، وہ ملتی نہیں ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی میں کہیں جل گئی اور ناپید ہو گئی۔ اس میں حضرت نے خود لکھا ہے بعض جگہ پہ، اب 1.5 پارہ پہلا اور 2 پارے آخری ملتے ہیں، تو 3.5 پارے کی تفسیر ملتی ہے۔ یہ تفسیر اگر مکمل ہو جاتی یا مل جاتی تو لوگ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کو بھول جاتے۔
وہ ملتی نہیں اب. خدا جانے کہاں شاید ہو. حضرت نے اس میں ایک جگہ بحث کی ہے کہ انسان کی روح جب جسم کو چھوڑتی ہے عالم بیداری میں یا عالم ارواح میں، یہ ہم اس پہ اضافہ کر رہے ہیں. حضرت رحمۃ اللہ نے تو اتنا لکھا ہے کہ جب روح کا جسم سے اتصال ختم ہوتا ہے، ہم اس کو بتا رہے ہیں کہ روح کبھی انسان کے جیتے جاگتے بھی جسم سے الگ ہو جاتی ہے، اور روح کبھی انسان کے سونے میں اس سے الگ ہوتی ہے. روح سے مراد شعور ہے. اور شعور کی تکمیل اس انسان کی ہوتی ہے جس کا خیال اور احساس دونوں ایک ہو جائیں. شعور جس قدر بلند ذوق ہوتا ہے اتنا ہی قابل اطمینان ہوتا ہے. خیال اور احساس کا یکجا ہو جانا. خیال ہے کہ چائے پئیں گے، اور جب چائے مل گئی تو وہ خیال جو تھا اس کو چکھنے کے بعد اور اس کپ کو چھونے کے بعد یہ احساس اور خیال یکجا ہو گئے. تو یہ شے کا شعور حاصل ہوا. تو روح کبھی کبھی اس عالم میں بھی جدا ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ شعور جسے آپ نام دیتے ہیں وہ موت میں بھی جدا ہوتا ہے، وہ تو ہونا ہی ہے. نیند میں بھی جدا ہوتا ہے، جس کو اللہ نے خود فرمایا ہے، اور فرمایا ہے کہ واللتی لم تمت فی منامہا، اور جن کی موت نہیں آتی ہم ان کا شعور ساقط کر دیتے ہیں جب وہ سوتے ہیں. اس کو اگر روح کے لفظ سے تعبیر کر لیا جائے تو یہ شعور یہ پھر اس کائنات میں اللہ کے حکم سے گھومتا ہے. خدا اس کی رسائی دیتا ہے جنت تک، خدا اس کی رسائی دیتا ہے جہنم تک، خدا اس کو رسائی دیتا ہے جتنا کچھ اللہ نے اسے دکھانا ہوتا ہے. آخرت کے حقائق کے بارے میں جس انسان کا شعور بیدار ہوتا ہے اس کی رسائی بھی وہاں تک ہو جاتی ہے. بعض لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زیارت ہوتی ہے تو اس میں کبھی کبھی یہ چیز بھی کار فرما ہوتی ہے کہ جس انسان کو ان سے محبت کا ذوق بڑھ جاتا ہے روح کی حاضری کبھی وہاں ہوتی ہے. آخرت کے حقائق سے اتنی بے خبری ہے کہ آدمی خواب میں ان چیزوں کو دیکھتا ہے جن چیزوں کی شدید خواہش ہوتی ہے، اور پھر وہ خیال جسم کی صورت اختیار کر لیتا ہے. بچوں کے تخیلات ہوتے ہیں کہ گاڑی خریدی ہے، بچوں کا تخیل ہوتا ہے کہ وہ اسکول میں گھوم رہا ہے، تو وہ پھر تخیل اور خیال خواب کی صورت میں آتا ہے، اور بچوں سے اپنے دوستوں سے کسی سے کہتا ہے کہ میں نے دیکھا آج ایسی بڑی گاڑی، ایسی بڑی چیز. آخرت کے حقائق کے بارے میں ہم اتنے بے ذوق ہو گئے ہیں کہ آج تک کسی نے کم سے کم ہم سے تعبیر نہیں پوچھی کہ میں رات جنت میں داخل ہو گیا، خواب میں دیکھتا ہوں کہ جہنم دہک رہی ہے، خواب میں دیکھتا ہوں کہ فرشتے آئے ہیں
وہ تخیلات کی جو دنیا ہے اس میں جنت اور جہنم کا اتنا بھی ذوق اور خوف نہیں رہا کہ ہم خواب میں بھی اسے کبھی دیکھیں۔ جو چیزیں ذوق کی ہیں البتہ وہ خواب میں نظر آتی ہیں، کئی بار نظر آتی ہیں۔ اس لیے روح جب اس عالم کو چھوڑتی ہے اور اس جہان میں، پھر اسے اللہ استعمال کرتا ہے فرشتوں کی جگہ۔ خبیث ارواح جو کفر اور شرک میں مبتلا تھیں، اندھیرے غار ہیں جس میں انہیں رہنا پڑتا ہے، آگ ہے، جہنم ہے، اور خدا اپنی حکمتوں کے تحت انہیں نکالتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں شخص کو جا کر تکلیف پہنچاؤ۔ وہ اس پہ آ کے مسلط ہو جاتی ہے، اور جب حکم ملتا ہے کہ اب اس کی روح پہ تم غالب آ جاؤ، تو وہ اس کی روح پہ غالب آ کر کبھی اپنی اصل زبان بولنے لگتی ہے جس زبان کی وہ روح ہے۔ مثلاً وہ بدبخت روح، خبیث روح اللہ کے حکم سے ایک بندے پہ آتی ہے اور وہ ایسی زبان بولتی ہے جس زبان کو کوئی جانتا ہی نہیں کہ یہ زبان کیا ہے آخر۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے کہ ہمارے یہاں بھوت پریت در زبان ہندی میگوین، جسے ہندوستان کی زبان میں جن پریت کہتے ہیں، یہی چیز ہے۔ اور اچھی ارواح ان کے بھی ہوتے ہیں۔ شرک یہاں سے پھوٹتا ہے کہ وہ جو اچھی ارواح ہیں ان میں ان کی صورت اور شکل میں خدا کی رحمت آتی ہے، اور دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے شیخ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، خدا کا کوئی نیک بندہ ہے، اور وہ آئے اور میرا کام ہو گیا۔ انہوں نے خواب میں آئے، دستخط کر دیے اور کہا تمہارا کام ہو گیا۔ اب یہاں عقیدے میں یہ چیز سمجھنا کہ یہ خدا کی رحمت ایک خاص شکل میں میرے لیے سامنے آئی ہے، اور یہ وہ پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، شیخ کو خبر ہے کہ نہیں ہے، پتہ بھی نہیں ہوگا، تو یہاں سے شرک کی رائے سے کھلتی ہے کہ اپنے شیخ کو مشکل کشا جاننے لگتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ انہوں نے میرا کام کیا ہے اور اللہ کے دیے ہوئے اختیار سے کیا ہے، حالانکہ اللہ نے کوئی اختیار اس کو نہیں دیا تھا، وہ تو صرف ایک صورت اور شکل تھی، اور اس لیے بھیجا کہ تمہیں ان سے محبت ہے۔ خدا کسی اور شکل میں بھیجتا تو تم ممکن ہے ڈر جاتے۔ جب یہ ارواح بھی پیدا نہیں ہوئی تھی، اور ہم سب لوگ اس کائنات میں جتنا وجود ہے یہ سب کا سب آیان ثابتہ میں تھا۔ آیان ثابتہ کا مختصر ترجمہ یہ ہے، یا مختصر اس کا سمجھنے کے لیے یہ ہے کہ اللہ کے علم میں تھیں بس۔ تو آیان ثابتہ کسی کا اللہ کے علم میں ہونا، اور علم سے پھر وجود پکڑنا، یہ آیان ثابتہ میں انسان تھا، اور اس وقت وہ زمان اور مکان کی قید سے ماورا تھا۔ اللہ کے علم میں یہ اس کی صفت ہے، اور صفات الہیہ جو ہیں یہ غیر متناہی ہیں، یعنی اللہ تعالی
اس کے ہاں عدم اور وجود سب برابر ہے. اور عدم سے اشیاء آتی ہیں، کچھ نہیں ہے اور کچھ ہے، یہ ہو جاتا ہے. اب کوئی چیز لے لیں، مثلاً یک بیک ہوا سے کوئی پھل، آم ہے، سبزی، کوئی بھنڈیاں ہیں، کوئی چیز ہے، وہ یک بیک گرنے لگے، یہ کسی کے لیے ممکن نہیں ہے. اللہ کی ذات ایسے کر سکتی ہے کیونکہ وہ عدم سے وجود میں لا رہا ہے ہی کچھ نہیں. اس نے ایک دم سے وجود کی حیثیت دے دی. کائنات بھی ایسے ہی ہے، ٹائم بھی ایسے ہی ہے، اسپیس بھی ایسے ہی ہے کہ ان سب چیزوں کو اللہ نے وجود بخشا. اور وجود میں جب حرکت پیدا ہو جاتی ہے اور وجود جب پھوٹتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ زندگی ہے. زندگی وجود میں حرکت ہے، اور حرکت اور نمو کے بغیر کچھ نہیں، جامد. اللہ کی صفات میں کوئی حد نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. کوئی تصور ہی انسان کو نہیں ہو سکتا. وہ صفات اتنی زیادہ اور اتنی بڑی ہیں اور اتنی پھیلی ہوئی ہیں کہ کائنات کا کوئی عدد اسے ظاہر نہیں کر سکتا. اللہ کی کسی صفت کو لے لیں، مثلاً علم ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت علم کو ہزاروں برس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پر مرتکز فرما دیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح میں علم کو اتنا سمویا، اتنا بھرا کہ اب بھی مشائخ اور صوفیہ کہتے ہیں کہ انسانی قلب کی پرورش درود شریف سے ہوتی ہے، اور روح کا تزکیہ استغفار سے ہوتا ہے. وہ جو اس کو کہتے ہیں کہ قلب کی پرورش اور قلب میں، دل میں طاقت درود شریف کی کثرت سے آتی ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا مانگنا کہ اللہ ان پہ اتنی رحمتیں نازل فرما، یہ ان مقبول دعاؤں میں سے ہے جس کو خدا کے یہاں رد نہیں ہے. اور اللہ کو جو عبادتیں پسند ہیں، ان پسندیدہ ترین عبادتوں میں وہ عبادت ہے جو آدمی مدینہ منورہ جا کر کرتا ہے، یعنی مواجہ شریف میں حاضری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضری. تو صوفیہ جو اس بات کو کہتے ہیں کہ قلب میں طاقت وہاں سے آتی ہے اور نفس کا تزکیہ استغفار سے ہوتا ہے، اسی لیے بلند ترین احوال جب وارد ہونا شروع ہوتے ہیں تو دو چیزیں ایسی ہیں جس میں اگر علم ساتھ نہ ہو اور انتہائی گہرا علم اور حکمت اس انسان پہ نہ کھلی ہو تو مکمل راستے ہیں گمراہی کے. اللہ تعالیٰ اسی لیے قرآن کے بارے میں برابر کی بات کرتا ہے کہ یہدی بہ کثیرا یضل بہ کثیرا، اس سے بہت سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں اور اس سے بہت سے لوگ رائے ہدایت پاتے ہیں. اس مقام پہ پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ سالکین کی تربیت کرتی ہے. سالک کی روح کا اتصال اس روح مبارکہ سے ہو جاتا ہے.
پھر اس روح کے فیوزات اور برکات اس تک پہنچتے ہیں، اور اسی سے پھر آگے کی حالت ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے۔ فتوحات مکیہ اور ان کی دوسری کتابیں جو ہیں، 500 سے زیادہ کتابیں ہیں ان کی، اور ہمارے زوال کا یہ حال ہے کہ اس امت میں جو نابغہ روزگار تھے، کس کس کا ماتم کریں؟ جو ہیرے تھے کئی صدیوں میں پیدا ہوتے ہوں گے ایسے لوگ، ان کا لکھا ہوا علم ہم تک نہیں پہنچا اب تک۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی کئی کتابیں ایسی ہیں جو صرف تحریری حالت میں موجود ہیں، اور کوئی نہیں اسے چھپواتا، کوئی محنت نہیں کرتا، اس لیے کہ اگر وہ چھپ جائیں تو پڑھے گا کون، اور پڑھ لے تو سمجھے کون۔ 1000 کتابیں پرنٹ کرا دیں، معلوم ہوا 50 سال تک کسی نے خریدی ہی نہیں، تو تاجر کہتا ہے میرا سرمایہ کس کام کا، میں تو یہاں غالب کا فارسی کا دیوان چاہیے تھا، تو بہت مہنگی قیمت اس نے بتائی، تو ہم نے کہا ایسے نہیں ہے، اس کی قیمت تھوڑی ہے۔ تو جب دکھایا انہوں نے تو 1966 کا چھپا ہوا تھا فارسی کا، تو کہنے لگے یہ دادا نے خریدا تھا جی، ہماری چھوٹی سی دکان وغیرہ وغیرہ، اور آخر پہ کہنے لگے خدا کا واسطہ ہے جی سے لے جائیں، اس کو کہاں رکھیں ہم۔ اب وہ تاجر کیوں اپنی انویسٹمنٹ کرے گا کہ 1966 میں جو چیز چھپی تھی چند آنے اس کی قیمت تھی، اور اب آپ دیکھ لیں، یعنی 55 برس پرانی چیز، 50 برس پرانی چیز۔ اسی طرح شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں نہیں چھپی۔ اسی طرح اور تو اور دیوبند کے جو بانی تھے، جو بعد میں تشریف لائے، بنیاد تو خیر پہلے اور لوگ تھے، حاجی عابد حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پھر حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے خط لکھ کے بلایا تھا۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں نہیں چھپیں اب تک پوری۔ جمال القرآن ان کی ایک کتاب تھی، ڈھونڈنی پڑ گئی کسی وجہ سے کہ یہ کتاب گئی کہاں، تو معلوم ہوا کہ آخری مرتبہ 1904 میں چھپی تھی، بس اس کے بعد کسی نے نہیں چھاپی۔ چھاپے تو وہ جو مارکیٹ میں آگے چیزیں چل رہی ہوں۔ اسی طرح ابن عربی کی کتابیں نہیں چھپیں، 500 سے زیادہ ابن عربی رحمۃ اللہ، شاہ ولی اللہ کی کتابیں، بہت سی چیزیں رحمہ اللہ۔ اب یہ وہ کرے جس کے پاس اسباب اور وسائل ہوں، خزانہ ہو، اور وہ 200-400 نسخے چھاپ دے کہ چلو کتاب ضائع ہونے سے محفوظ ہو جائے گی۔ اور پڑھنا کس نے؟ ہر وہ علم جس کے پڑھنے سے اللہ کی معرفت میں اضافہ نہ ہو، اور ہر وہ عقیدہ جس کا اثر انسان کی اخلاقیات پہ نہ پڑے، دونوں بیکار چیزیں۔ آخرت کا عقیدہ انسان کو ٹھیک کرتا ہے، رسالت کا عقیدہ اس کے لیے راہ متعین کرتا ہے، اللہ پر ایمان اسے سچائی کی طرف لاتا ہے، اللہ پر ایمان اس میں بیک وقت امید اور خوف دونوں چیزوں کی کیفیات کو پیدا کرتا ہے۔ اگر مومن میں امید اللہ سے اور اللہ کی خشیت، یہ دو چیزیں پیدا نہ ہوئیں تو ایسے ایمان کو کرنا کیا ہے؟ نکاح جنازے میں کام آ جائے گا بس، اور کیا۔ اور ہر وہ علم جو انسان کو اللہ کی معرفت نہ عطا کرے، کچھ نہیں۔ جز یاد دوست ہر چه کنی عمر ضایع است،
حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ شعر سعدی کے ہیں اصل میں. سعدی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جز یاد دوست ہرچے کنی عمر ضائع است، جز سر عشق ہرچے بخانی بطالت است. اللہ کی یاد کے علاوہ جو لمحات زندگی کے گزرے سب بیکار گئے، اور دوست کی یاد کے علاوہ، اس کی عشق اور محبت کے علاوہ کے اعمال سب ختم. سعدی بے شو از نقش دل، سعدی بے شو از لوح دل نقش غیر حق. سعدی تیرے دل نے اللہ کی یاد اور اللہ کے علاوہ جتنی تصویریں بنائی ہیں نا، ان سب کو مٹا ڈال. علم کے راہ حق نہ نمایت جہالت است، ہر وہ علم جو اللہ کی راہ نہ دکھائے وہ جہالت. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ عجیب قصہ لکھا ہے. ان کا والد فرماتے تھے، شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کہ ایک دن میں یہ شعر پڑھ رہا تھا تو جو اس کا آخری مصرع تھا، علم کے راہ حق نہ نمایت جہالت است، ہر وہ علم جو اللہ کی راہ نہ دکھائے جہالت ہے، یہ مجھے یاد نہیں آ رہا تھا اور میری طبیعت پہ بڑا بوجھ تھا. تو دلی میں ایک گلی میں پیدل چلتے ہوئے جا رہا تھا، سوچ رہا تھا کہ مصرع کیا ہے، طبیعت بہت بے چین ہو رہی تھی. تو اچانک ایک بزرگ آئے اور انہوں نے کہا کہ علم کے راہ حق نہ نمایت جہالت است. میں بڑا خوش ہوا. میں نے کہا آپ کون ہیں؟ تو ان کا سعدی. میں نے کہا سعدی، اور ساتھ ہی وہ غائب ہو گئے. یہ ارواح سے وجود کا تجسم ہے کہ روح کبھی کبھی جسم کی صورت میں سامنے آ جاتی ہے، اور یہ ہوتا ہے. یہ حقائق اس لیے ہیں کہ خدا کے دوستوں نے اسے لکھا ہے اور امت نے اسے قبول کیا ہے. دو چار لفظ قرآن پاک کو ترجمے سے بھی نہ پڑھا ہو اور دو چار حدیثیں بس پڑھ لی ہوں، اور پھر اس پہ شتر گربا کہتے ہیں کہ ایک آدمی کے پاس اونٹ تھا، تو میلہ ہو رہا تھا، تو وہ لوگ جانور لائے اپنے اپنے دکھانے کے لیے. میلہ مویشیاں ہوتا ہی ہے. تو ایک آدمی بلی لایا اور بلی کو وہ بار بار اونٹ کے پہلو میں بٹھا دیتا تھا. تو کسی نے کہا یہ کیا کرتے ہو؟ تو اس سے کہا بلی کا بھی اپنا وجود ہے، اس کی بھی اپنی حیثیت ہے. انہوں نے کہا کہاں اونٹ اور کہاں تمہاری بلی؟ تو جب کوئی چھوٹا آدمی بڑے لوگوں کی توہین اور تنقیص کرنے لگے نا، تو اسے کہتے ہیں شتر گربا. یعنی مطلب کہاں وہ آدمی جس کی تم بات کر رہے ہو اور کہاں تمہارے خیالات. تو یہ شتر گربے بہت ہو گئے ابن عربی پہ، فلاں پہ. یار تم اسے پڑھو سمجھو تو صحیح وہ ہے کیا چیز، اتنی بھی سمجھ نہیں. ابن عربی رحمۃ اللہ نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ جب انسان سالک کی تربیت کرنے لگتی ہے تو پھر ایسا مقام بھی آ جاتا ہے کہ آدمی عالم بیداری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہے. ایسے ہی جیسے ہم آپ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، پھر زیارت اس حد تک پہنچ جاتی ہے اور اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. بہت لوگوں نے اس پہ گواہی دی ہے، بہت لوگوں نے اپنے متعلق لکھا ہے. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ لکھتے ہیں، اور تو اور شاہ صاحب کا نام اس لیے بار بار لیتے ہیں کہ اس سارے بر صغیر میں دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث سب کی حدیث کی سند حضرت سے ہی گزرتی ہے، سب حضرت کے ہی شاگرد ہیں. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ شرف حاصل ہے، اگر وہ جھوٹ ہوتا تو خدا اسے کبھی نہ چلنے دیتا.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی ہے اس بات کی کہ من یتعلی اللہ، جو اللہ کو ڈھال بنا کر جھوٹ بولے گا، خدا اس ڈھال کو ہٹا کے اسے جھوٹا ثابت کر دے گا۔ دو باتیں الگ الگ ہیں۔ ایک ہے کوئی آدمی ناز کے مقام تک پہنچا ہوا ہو اور اللہ کو کسی چیز کی قسم دے دے اور خدا اس کی قسم کی لاج رکھ لے۔ ایک آدمی کی عزت اللہ کے یہاں اتنی ہے، اس آدمی کا احترام اللہ کے یہاں اتنا ہے کہ وہ اللہ کو کسی بات کی قسم دے دے کہ اے خدا یہ کر دے، تو اللہ اس کی عزت کو ثابت رکھتا ہے، قائم رکھتا ہے، بتاتا ہے کہ دیکھو میرے بندے نے یہ کہا اور ہم نے اس کی بات مان لی پوری قدرت کے ساتھ، اور ہم اس کو یہ عزت دے رہے ہیں، یہ شرف دے رہے ہیں۔ اور ایک جھوٹا آدمی یہی کہتا ہے کہ اللہ کی قسم یہ ہو کے رہے گا، خدا وہ نہیں ہونے دیتا، پہلے ہونا تھا تو بھی نہیں ہونے دیتا، تاکہ اسے پتہ چلے لوگوں کو کہ یہ میرے نام کو غلط استعمال کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ حضرت برا رضی اللہ عنہ لوگوں میں سے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رب اشعث اغبر، کتنے ہی بکھرے ہوئے بالوں والے اور کتنے ہی گرد آلود چہرے، مدفوع من الابواب، دھکے دیے جائیں جنہیں دروازوں سے، لوگ ان کی آواز سننا پسند نہ کریں، لوگ انہیں خیرات نہ دیں۔ اب نے کہا تم جانتے ہو وہ کتنے بڑے لوگ ہیں؟ لو اقسم علی اللہ، اگر وہ خدا کو کبھی قسم دے دے نا کہ اللہ تجھے یہ کام کرنا ہے، ہر حال میں اللہ کرنا ہے، تجھے تیری قسم ہے لا برا، خدا کہتا ہے میرے بندے کی قسم پوری کرو، اس نے میرا نام لیا ہے۔ ایسے ہی تو نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد پہ جاتے تھے تو ساری عظمت کے باوجود مدینہ منورہ میں غریب لوگوں کے پاس جاتے تھے، کہتے دعا کرنا اللہ میں فتح دے، اللہ تعالیٰ دشمن پہ غالب رکھے۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ حضرت برا رضی اللہ عنہ ان میں سے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جنگ ہار رہے ہوتے تھے تو ہم برا کے پاس چلے جاتے تھے، ہم کہتے برا قسم اٹھاؤ اللہ آج ہمیں فتح دے گا، تو برا نہیں بولتے تھے، لڑتے رہتے تھے، جہاد کرتے تھے، بولتے نہیں تھے زیادہ۔ اور پھر کبھی ہم مجبور کرتے تھے تو برا قسم کھاتے تھے کہ اللہ تجھے قسم ہے آج ہماری فتح ہونی چاہیے، تو ہم بس خوش ہو جاتے تھے۔ ہم جانتے تھے کہ اب اللہ کی ایک فوج فرشتے حرکت میں آئیں گے اور اب ہم غالب ہوں گے، اور ہم غالب ہو بھی جاتے تھے۔ اور ایک ہے کہ آدمی اس کا کردار سچائی پر مبنی نہیں ہے۔ سب سے بڑی دولت یہ سچائی ہے۔ یوم ینفع اللہ الصادقین بصدقہم، اور وہ دن جس دن سچوں کو اس کی سچائی کام آئے گی۔ ہر معاملے میں جھوٹ بولتا ہے، دو دو ٹکے کی چیزوں پہ جھوٹ بولتا ہے، کردار جھوٹ پر مبنی ہے۔ اس کے لیے اشہد ان لا الہ الا اللہ یہ کہنا اور نہ کہنا دونوں ہی برابر ہیں۔ اس کو اپنی زبان کا پاس ہی نہیں ہے، اسے اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ یہ الفاظ جو ہیں یہ پوری کائنات ہے۔ اسی لیے تو ان جھوٹوں کی سمجھ میں نہیں آتا کہ 3 مرتبہ طلاق کہنے سے لو جی بیوی حرام ہو گئی۔ کیوں حرام ہو گئی؟ اس لیے کہ تمہاری زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ اور ہر جملہ اور ہر حرف اس کی کوئی قدر و قیمت ہے۔ تم انسان ہو۔ اللہ کے علم میں آیان ثابتہ میں تم تھے، اور آیان ثابتہ سے خدا نے نکال کر تمہیں وجود بخشا ہے۔ تم کافر ہو، مومن ہو، انسان تو ہونا بنیادی طور پہ، اس لیے تم قابل احترام ہو، اللہ کے علم سے آئی ہوئی چیز۔ لیکن اس نے اپنی زبان کو اتنا گھٹیا درجے میں لے آیا ہے کہ اس کا کہنا نہ کہنا دونوں برابر ہیں، اس کا بات کرنا نہ کرنا دونوں برابر ہیں۔ جھوٹ بولے گا
لوگوں نے کہنا ہے جھوٹ، سچ بولے گا تو لوگوں نے کہنا ہے جھوٹ، سچ اور جھوٹ سب برابر ہے۔ تو اپنے زبان سے نکلے ہوئے جملے کی وقعت نہیں جانتا کہ ہاں کہہ دینے سے، قبول ہے کہہ دینے سے کیا ذمہ داری، اور طلاق کے لفظ سے کیا طوفان برپا ہو جائے گا، اس لیے کہ اسے زبان کی اہمیت کا احساس ہی نہیں ہے۔ یہ جو اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہے اور کفر سے جہنم سے نکل کے جنت تک رسائی ہو جاتی ہے، یہ کوئی چھوٹی چیز؟ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کا عالم بیداری میں دیکھنا، شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ نے بھی لکھا ہے۔ یہ مدینہ منورہ گئے تھے، پہلے شاہ صاحب کی عمر ہی کیا تھی، ابھی 20-22 سال کی تو تھے، لیکن اللہ نے جس منصب کے لیے انہیں چنا تھا وہ ان کے بچپن سے بھی پہلے سے ظاہر تھے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور کسی کتاب میں نہیں، حجت اللہ البالغہ جو ان کی مشہور اور بالکل ان کی اپنی لکھی ہوئی کتاب ہے، یہاں تک کہ شاہ صاحب نے اپنی آخری زمانے میں اسے پڑھایا اپنے شاگردوں کو اور اس پہ دستخط کیے، وہ نسخہ بھی ہم نے دیکھا۔ شاہ صاحب نے اس میں لکھا کہ ایک اور جگہ بھی لکھا ہے، حجت اللہ میں تو خیر کوئی اور بات لکھی ہے، ایک اور جگہ کا حوالہ ہے۔ شاہ صاحب نے لکھا کہ میں اپنی پیدائش سے پہلے اپنی والدہ کا جب حصہ تھا تو اس وقت میں جو اللہ کو یاد کرتا تھا مجھے اب تک یاد ہے۔ ابھی کوئی اور لکھے بھنگی چرسی، خدا اسے مٹا دے۔ یہ سچے لوگ تھے، اللہ نے ان کی باتوں کو سچ رکھا۔ اب یہ کوئی کہے کہ نہیں ہوتا تو پھر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تو جھوٹے آدمی تھے، ان کی روایات جو احادیث ہیں اس کا پھر کیا کرنا ہے؟ وہ اس درجے کے آدمی تھے کہ ان کی چیزیں پھر ثابت ہوئیں، اور پھر وہ تھے 20-22 برس کے۔ پھر وہ حج پہ سندھ جب پہنچے ہیں تو ٹھٹھا کے علماء نے شاہ صاحب سے درخواست کی کہ ہمیں حدیث کی اجازت دیں۔ ایک ہاشم ٹھٹھوی تھے رحمۃ اللہ علیہ، اور دلی میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں ہم پلہ تھے علم میں۔ مخدوم ہاشم ٹھٹھوی رحمۃ اللہ کا علم کوئی تھوڑا نہیں تھا، مگر بس اللہ کو یہی منظور تھا کہ شاہ صاحب غالب رہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب ٹھٹھا آگے کراچی جا رہے تھے تو وہاں پہ ان سے کہا گیا کہ لوٹ جاؤ، سفر منسوخ ہو گیا۔ پھر دلی پہنچے، پھر انہیں کہا گیا کہ اب آؤ، پھر وہ گئے۔ اس سفر کے بڑے عجیب و غریب قصے حضرت نے لکھے ہیں، جو کچھ ان پہ بیتی وہ لکھا ہے، سفر نامہ ایک طرح کا، بہت چھوٹے درجے کا سفر نامہ۔ لکھا ہے کہ شدید بھوک اور سارے بازار بند، اور میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر گیا اور میں نے کہا اس سے کوئی غلط مطلب نہ لے لے، لیکن ابیات السمین میں حضرت نے لکھا ہے کہ میں نے عرض کیا کہ مجھے بھوک لگی ہے، اللہ کے رسول کھانے کے لیے یہاں کچھ نہیں ہے مدینہ منورہ میں۔ ظاہر ہے یہ زمانہ تھوڑا ہی تھا۔ پھر میں لیٹ گیا کہ اب کیا کروں، تو اونگ آ گئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم نے تمہارے کھانے کا بندوبست کر دیا۔ تو مجھے کسی نے آ کے اٹھایا اور دودھ میٹھا اور بہت عمدہ، بہت لذیذ اس نے پلایا، پھر تو پھر اس نے مجھے بتا دیا کہ میں وہاں رہتا ہوں، اور اس نے کہا اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے زحمت نہ دیا کرو، میرے پاس آ جایا کرو۔ پھر انہوں نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح نے مجھ پہ اتنا غلبہ پا لیا کہ مسلط ہو گئی میرے جسم پورا، اور مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئندہ میری امت جو آ رہی ہے میں تمہیں اس کے لیے امام مقرر کر رہا ہوں۔
اور فرمایا کہ تمہارا خاص وظیفہ اور خاص کام یہ ہے کہ تم حدیث اور فقہ کو تطبیق دو گے. یعنی جو لوگ اب پیدا ہوں گے آئندہ، اس وقت نہیں تھے ایسے اہل حدیث، اور جو لوگ حنفی فقہ پر ثابت قدم ہوں گے، ان دونوں کو آپس میں تطبیق دینی ہے کہ یہ بھی صحیح ہے اور وہ بھی صحیح ہے. یہ جو چیز فقہ میں بیان کر رہا ہے مفتی، اس کی بھی اصل حدیثی سے ثابت ہے، اور جس حدیث کو تم کہہ رہے ہو فقہا نے اسے کیوں منسوخ مانا ہے یا فقہا اس پہ کس طرح عمل کر رہے ہیں، تم یہ بھی سمجھو اور وہ یہ بھی سمجھے. اس کے بعد پھر اہل حدیث باقاعدہ مستقل طور پر ہونا ان کا، اس سے پہلے بھی تھے، یہ نہیں ہے کہ ان کا انکار کیا جائے، ہو بھی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے، لیکن اس کے بعد پھر ایک منظم صورت میں سامنے آئے. اور اب جتنا دنیا میں یہ چیزیں پھیل رہی ہیں، عدم تقلید کا رجحان بڑھ رہا ہے. اس عدم تقلید کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ فقہ کے مسائل کے ساتھ بتایا جائے کہ یہ فقہ کا جو مسئلہ ہے نا، اصل میں کتاب و سنت ہی سے ثابت ہے فلاں روایت میں اور فلاں جگہ، تاکہ لوگ اعتدال میں رہیں. یہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی امامت کا صدقہ ہے. سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اسے عملی جامہ پہنانے کی کوشش کی، اور ہم اب تک انہی کی تجدید کے سائے میں چل رہے ہیں. اسی لیے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ تیسری چیز تصوف آ گئی. زبردست صوفی ہیں، ان کے والد بہت بڑے صوفی تھے، ان کے بیٹے شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے ایک سے ایک مقام رکھتے تھے. شاہ عبد القادر صاحب، یہ سب تصوف کے بھی ماہر تھے. بیک وقت اللہ نے کتاب، سنت، تصوف، تاریخ، یہ سب چیزیں ان میں جمع کر دی تھی. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کی تاریخ میں جو چیزیں پڑھیں تو آدمی حیران ہوتا ہے کہ اس آدمی کو کتنا مضبوط اور گہرا علم اللہ نے عنایت فرمایا. وہ بھی یہی لکھتے ہیں. تو سالک کی روح جب اس درجے پر پہنچتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ سے اس کی تربیت ہوتی ہے. اسی لیے تو پھر عالم بیداری میں بھی زیارت ہوتی ہے. کس نے امام سیوطی رحمۃ اللہ کا نام نہیں سنا ہوگا؟ سیوطی کی اتنی کتابیں ہیں، حدیث پہ کمال کی چیزیں انہوں نے لکھی ہیں، بہت اپنے زمانے میں ان کا شہرہ ہوا اور سب کچھ. اور انہوں نے اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم بیداری میں مصر میں دیکھا. جب 99 مرتبہ میں دیکھ چکا تو میں نے سوچا کہ اب مجھے جب نظر آئیں گے تو میں پوچھوں گا کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں. پھر ایک دن دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، روح ان کی. میں نے کہا اللہ کے رسول مجھے یہ بتائیں میں جنتی ہوں یا جہنمی؟ تو آپ فرمایا کہ جنتی ہو. میں نے کہا بغیر عذاب کے یا جہنم کے عذاب بھگتنے کے بعد؟ تو آپ نے فرمایا بغیر عذاب کے تم جنتی. ابھی اتنے بڑے بڑے لوگ جو تھے، یہ عام مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ بولتے ہوئے ڈرتا ہے، یہ تو اللہ کی خشیت سے رنگے ہوئے تھے. اس لیے سچا آدمی اور سچائی جو ہے نا، آج کے ساری باتوں کا نچوڑ یہ جملہ سمجھو، سچے آدمی کی کمزوری بھی اسے اللہ کا قرب دیتی ہے، اور جھوٹے آدمی کی صحیح بات بھی اسے اللہ سے دور کرتی ہے. آدمی سچا ہوتا ہے نا، اس کی کمزوری بھی اللہ سے قریب کر دیتی ہے، اس کی بے راہ روی بھی اسے اللہ سے قریب کر دیتی ہے. آدمی سچا ہونا چاہیے. یہ ائمہ مجتہدین سب سچے ہی تھے لوگ. حق ایک ہے،
حق متعدد نہیں ہوا کرتے، سچائی ایک ہی ہوتی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین یا نہیں کیا تھا، بات ایک ہی ہو سکتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اونچی آواز سے آمین کہتے تھے یا آہستہ آواز سے، بات ایک ہی ہے، ایک ہی ہو سکتی ہے۔ دوام کس کو تھا؟ ہمیشہ اونچی آواز سے کہا کرتے، ہمیشہ آہستہ آواز سے، ہمیشہ رفع یدین، ہمیشہ رفع یدین نہیں کیا۔ مدینہ منورہ میں جو نمازیں آپ نے پڑھی ہیں، ہمیشہ کیا پڑھا ہے؟ ایک ہی ہو سکتی ہے چیز۔ لیکن ائمہ مجتہدین کو جو روایات ملی ہیں، جو پہنچی ہیں، جو انہوں نے فتویٰ دی ہے، وہ سب سچ پہ مبنی تھے، سچائی پہ مبنی تھے۔ جو روایت جس تک پہنچی ہے اس نے وہ فتویٰ دیا ہے۔ تو باقی تینوں کی جو تحقیق تھی وہ اجتہادی خطا ہے۔ اجتہادی خطا بھی اسے اللہ کے قریب کر رہی ہے۔ آدمی سچا ہے نا، اس نے تحقیق کی، جستجو کی، جا کے ملا لوگوں سے، سب چیزیں۔ جب اسے اطمینان ہو گیا کہ یہ روایات سب کی سب جو مجھ تک پہنچی ہیں یہ رفع یدین کے ہونے کی تصدیق کرتی ہیں، اور دوسرے نے کہا جو مجھ تک پہنچی ہیں ان میں تو کہیں یہ نہیں آیا، تو ہیں دونوں اپنے اپنے مقام پہ سچے، کیونکہ خبریں انہیں یہی ملی ہیں نا، ہیں سچے خدا سے ڈرنے والے۔ اب جو بھی فتویٰ دے ہونے کا یا نہ ہونے کا، ادھر تو حقیقی ہے، یہ دونوں اللہ کے قریب پہنچے ہیں، ان میں سے ایک حق تک پہنچا ہے اور دوسرا جو ہے وہ اجتہاد کی خطا میں ہے، کہ اس کی اجتہاد کی خطا اسے اللہ کے قریب کرے گی۔ مثنوی میں اس حقیقت کو سمجھانے کے لیے معروم نے ایک بات بنائی ہے، جیسے بچوں کو کہانی سناتے ہوئے بنا لیتے ہیں۔ مثنوی کا زمانہ کوئی ترسیل کا ذریعہ نہیں، کوئی علم کی اور چیز نہیں، یہ تو ابھی تک رہا ہے کہ مولوی صاحب نے جو گاؤں میں کہہ دیا بس علم کا ایک ذریعہ وہی تھا۔ یہ ابھی تک بھی رہا ہے کہ علم کا ایک ہی ذریعہ ہو جاتا تھا، وہ اخبارات ہوتے تھے۔ تو اب تو معلومات کے سمندر آ جاتے ہیں، لیکن علم کا زوال ہے۔ وہ جم کے ایک چیز پر تحقیق نہیں کر سکتا، اس کی توجہ ایک طرف لگتی نہیں ہے۔ مثلاً وہ طب کے کسی مسئلے پہ تحقیق کر رہا ہے، اور اگر وہ اس میں ذرا سا بھی غیر سنجیدہ ہوا تو اپنی زالوجی، باٹنی کسی چیز کو دیکھتے دیکھتے کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا۔ ممکن ہے کہ وہ گھنٹے کے بعد لوٹے، بہت سے کلپس دیکھ کے، اور بات صرف 2 منٹ کی تھی، 3 منٹ کی تھی، اور باقی 58-50 منٹ اس نے ادھر ادھر برباد کر دی۔ تو جو حقیقی علم اسے مطلوب تھا، اس میں یہ رکاوٹ بن گئی۔ تو علم کے ذرائع ایسے نہیں ہوتے تھے۔ مولوی صاحب نے جو گاؤں میں کہہ دیا بس یہی علم ہے، اور اب تو حالت ہی بالکل مختلف ہے۔ اب تو بچے فوراً جا کے چیک کرتے ہیں یہ حدیث کہاں آئی ہے، یہ ہے بھی یا نہیں۔ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں جی یہ فلاں راوی غلط ہے، فلاں چیز غلط۔ تو مثنوی مولانا نے جب لکھی تھی رحمہ اللہ، تو اس زمانے میں یہی ہوتا تھا، لوگ بڑے ناموں سے متاثر ہوتے تھے، اور اس بڑے نام کے پیچھے جو کہانی ہوتی تھی وہ بالکل جعلی ہوتی تھی، اور نتیجہ 100% درست ہوتا تھا۔ یہ تھی پوری ٹیکنیک۔ مثنوی میں مولانا روم بار بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے، پھر یہ گفتگو ہوئی، انہیں کسی نے یہ کہا، پھر یہ جواب ملا۔ کچھ بھی نہیں ہے، گئے طور پہ، بالکل گئے، قرآن سے ثابت ہے، حدیث میں آیا یہ چیزیں، لیکن وہ جو گفتگویں ان کی اللہ تعالیٰ کے حضور میں ہوئی ہیں، اس کا کیا ثبوت ہے؟ کوئی بھی نہیں، کہیں کتاب و سنت میں نہیں۔ مولانا اسے لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے، ایک بڑے نام سے دعوت دینے کے لیے، تاکہ حقیقت تک پہنچے، ایک کہانی بیان کرتے ہیں، اور اس کہانی کا نتیجہ وہ 100% درست ہوتا ہے۔ زندگی کا اصول برآمد کرتے ہیں اس سے،
کہ اپنی زندگی اس اصول کے تحت گزارو۔ اس لیے مثنوی جو ہے نا یہ پڑھنی چاہیے، فارسی پڑھے آدمی۔ اسپین میں جن لوگوں نے دیکھا ہے وہ جانتے ہوں گے، یا پڑھا ہے تو بھی جانتے ہوں گے کچھ نہ کچھ، کہ شاہکار ہے وہ جو محل اور جو مسجد قرطبہ میں ابھی بھی باقی ہیں کچھ حصے اس کے، کمال ہے، شاہکار ہے۔ تو اس کے سامنے ایک آدمی نے بھیک مانگی، تو خاتون نے اسے ایک سکہ دیا، تو گورا جو اس کا شوہر تھا اس نے کہا اسے 2 سکے دو۔ اس کا 2 کیوں؟ اس نے کہا ایک تو اس لیے کہ یہ معذور ہے، اور ایک اس لیے کہ یہ بیچارہ ان کو نہیں دیکھ سکتا جن کے دیکھنے کے لیے اس محل اور مسجد کے لیے عمریں گزاری جا سکتی ہیں، یہ بیچارہ ان کو نہیں دیکھ سکا۔ فارسی کا بھی حال یہی ہے کہ اگر فارسی نہیں پڑھی نا، فارسی 3 آدمیوں ہی کے لیے پڑھ لے آدمی، ایک حافظ شیرازی کے لیے، دوسرے مثنوی کے لیے، اور تیسرے بے دل کے لیے۔ بے دل کو اگر نہیں پڑھا اور مثنوی کو نہیں پڑھا تو زندگی پتہ ہی نہیں چلی کہ ہے کیا چیز۔ بڑی محرومی، بہت بڑی محرومی ہے، حتیٰ کہ غالب اور اقبال بھی سمجھ میں نہیں آتے۔ اس لیے فارسی پڑھے، بڑے زندگی کے حقائق کھلتے ہیں، اور آسان ترین زبان دنیا کی، 100 کے قریب اس کے مصادر آدمی پڑھ لے، 6 گردانے ہیں وہ یاد کر لے، بس زبان آسان ہو گئی۔ تو لٹریچر کے اعتبار سے اس مثنوی جیسی کوئی کتاب ہم تحقیق کرتے رہے کہ دنیا کی کسی زبان میں لکھی گئی ہو نہیں ملتی۔ قرآن کے بعد اللہ کا یہ بہت بڑا انعام ہے اس امت پہ جو اللہ نے دیا۔ ایسی ہی تو نہیں، مثنوی نے 500-600 سال تک مسلمانوں کی اخلاقیات کو سنبھالے رکھا، اور اس کتاب کی مقبولیت ہی تو ہے کہ حرمین شریفین میں عثمانی دور میں ائمہ فجر کی نماز کے بعد مثنوی کا درس دیتے تھے۔ تو مثنوی میں انہوں نے قصہ لکھا کہ شیطان آیا اور اس نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو جگایا اور کہا حضرت فجر کی نماز کا وقت ہے، نماز پڑھ لیں۔ ہے یہ ایسے قصہ ہی۔ بڑے حیران ہوئے، انہوں نے نماز پڑھی اور شیطان سے پوچھا کہ تمہیں کیا آخر صورت پیش آ گئی تھی کہ مجھے آ کے اٹھاؤ کہ فجر کی نماز پڑھ لوں؟ لمبا قصہ ہے، اس کا خلاصہ ہے۔ تو شیطان نے کہا حضرت فلاں دن آپ سے فجر کی نماز رہ گئی تھی۔ کہا ٹھیک ہے، پھر آپ نے قضا پڑھی؟ کہا وہ بھی ٹھیک ہے۔ اس نے کہا اس کے بعد آپ اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ میں نے دیکھا فرشتوں نے آپ کے درجات ایسے بلند لکھے کہ اگر آپ نماز پڑھ لیتے تو اتنی بلندی نہیں تھی اس دن جتنی بلندی استغفار سے ہو گئی۔ تو آج جب آپ سوئے ہوئے تھے تو مجھے خیال آیا کہ کہیں اور خدا کا قرب نہ حاصل کر لے، اس سے بہتر ہے نماز پڑھ لو، تو میں نے اٹھا دی۔ یہ خلاصہ وہی بات ہے کہ سچے آدمی کی غلطی بھی اسے خدا کے قریب کر دیتی ہے، اور جھوٹے آدمی کی عبادت بھی دوری کا باعث بن جاتی ہے۔ حدیث میں آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رب تالی القرآن، کتنے ہی قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ جب وہ تلاوت کرتے ہیں والقرآن یلعنہ، تو قرآن ان پہ لعنت بھیجتا ہے۔ اب جو اس آیت سے گزرے گا کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، خدا کی لعنت پڑے جھوٹوں پہ، تو پھر کیا ہوگا؟ اس پہ بھی تو لعنت پڑے گی کہ نہیں پڑے گی؟ اور جب اس آیت کو پڑھے گا
کہ بعدا للقوم الظالمین، جو ظلم کرتے ہیں خدا کی پھٹکار ان پہ ہو، وہ دور گرے جا کے اللہ سے، اللہ سے دوری میں اضافہ ہوا، تو جو اضافہ جن لوگوں کا ہوا ہے ان میں یہ بھی تو شامل۔ اسی اتنے بڑے بڑے لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایسی چیزیں لکھتے ہیں نا، یہ جھوٹ نہیں ہے۔ اگر یہ جھوٹ ہوتا تو چلتا ہی نہ دنیا میں، کوئی جانتا بھی نہ۔ اس کی آپ ایک مثال دیکھ لیں، اب تک شاہ اسماعیل شہید، سید احمد شہید، شاہ عبدالعزیز، شاہ عبدالقادر، شاہ رفیع الدین، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ ہم اب بھی دینی مجالس میں کرتے اور سنتے ہیں، اور ان کے مقابلے میں اسی وقت کی دلی میں اسی دور میں رسول شاہی تھے۔ رسول شاہیوں کا جو عروج تھا، اتنا زیادہ کہ گرد اٹھی ہوئی تھی، اور شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ جیسے لوگ اس گرد میں مستور تھے، پنہاں تھے، اور لگتا تھا کہ کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں ان رسول شاہیوں کے علاوہ۔ رسول شاہی کلندر، رسول شاہی بزرگ، نمود انمود ایک کتاب انہوں نے لکھ لی، اس کتاب کا درس ہوتا تھا، مرید کرتے تھے، سارے مریدی کا طریقہ بھی یہ تھا کہ سارے جسم سر سے پاؤں تک کے بال صاف کرتے تھے، پھر اس کو لٹایا ہوا ہوتا تھا مردے کی صورت میں، اور اس پر گرم پانی ڈالتے تھے، اور سارا جتنے مرید تھے جمع ہوتے تھے، اور ورد ہوتا تھا موتو قبل ان تموتو، موتو قبل ان تموتو، مر جاؤ مرنے سے پہلے، مر جاؤ مرنے سے پہلے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا یہ جملہ ہے اصل میں، کہ اپنے نفس کی خواہشات سے بیزاری کا اظہار کرو قبل اس کے کہ تمہیں حقیقی موت آ جائے۔ اس جملے کو اتنا پڑھتے اور اتنا روتے تھے، گونجتا تھا کمرہ، اور وہ بھی بیچارہ میت بے جان پڑی ہوئی ہے، حتیٰ کہ بادشاہ وقت ان کا مرید ہو گیا۔ اب بادشاہ وقت کا پیر، وہ تو بہت ہی بڑی چیز ہو گئی۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ خاموشی سے اپنا کام کرتے رہے۔ دلی میں 7 مرتبہ حملہ ہوا ہے ان کے دور میں، اٹھے، حملہ ہوا ہے، پھلت چلے گئے گاؤں میں، جا کے اپنا کام وہاں شروع کر دیا، امن امان ہو گیا، پھلت سے دلی آ گئے، پھر وہی لکھنے پڑھنے کا کام۔ دنیا میں اب کون جانتا ہے کہ رسول شاہی کوئی فرقہ تھا بھی کہ نہیں تھا، ان کا کیا تھا، اور بادشاہ وقت کون تھے، اور بادشاہ بیعت ہونے کے بعد خزانے کے منہ کھل گئے، اور ہر طرف رسول شاہیوں کا تذکرہ، اور جپنے لگے، لیکن اللہ کے علم میں تھا، اور اللہ کے علم میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کا علم کامل ہے کہ خدا جانتا ہے کہ کس کو عروج دینا ہے اور کس کو زوال دینا ہے۔ ٹھپ ہو گیا، ختم ہو گئے، گئے، کچھ نہیں رہا۔ ایوب خان کا دور بھی ایسے ہی تھا۔ یہ حاضر مثالیں ہیں نا ساری۔ پیر خانہ ان کا تھا، ملک میں ان کے پیر صاحب کا بڑا تذکرہ اور چرچا تھا، اور ایوب خان نے اسلام آباد بنایا تھا نا، تو جو ماسٹر پلان تھا اس کو اپنے شیخ کے سامنے کھولا اور کہا حضرت انگلی رکھیں کہاں جگہ۔ انہوں نے فیض آباد اور 0 پوائنٹ جہاں فیض آباد جہاں ختم ہوتا ہے اور یہ روڈ جہاں سے شروع ہوتی ہے وہاں انگلی رکھی کہ یہاں جگہ دے دیں۔ ان کے کتنی دے دیں؟ ان کے 40 کنال دے دیں خانقاہ کے لوگ۔ حضرت حاضر، خانقاہ کے لیے جگہ بھی مل گئی، اور وہ عروج اور بلندی تھی۔ اور لکھا خان صاحب نے کہ یہاں پر کوئی ٹیکس نہیں ہے، کوئی بجلی کا بل نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ اور کون جانتا ہے، حضرت بھی انتقال فرما گئے، سارے انتقال کر گئے، کابل جا رہے تھے شیخ، تو ایوب خان تک اطلاع پہنچی تو بہت متاثر ہوا۔ جاتے جاتے انہوں نے کہا گاڑی رکوائی،
اور ہاتھ ایسے کیے۔ اس کی ایک اصل ہے، حدیث میں ایک جگہ ایسی چیزیں آئی ہیں لیکن وہ بڑی پیچیدہ چیزیں ہیں، اس کو نہیں بات کرتے۔ تو قافلہ رکا، گاڑیاں رکیں، تو پوچھا حضرت یہ کیا کیا؟ تو ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، مصافحہ کیے۔ لوگوں کے اعتقاد میں تو اور 1000 گنا اضافہ ہوا۔ ایوب خان صاحب تک خبر پہنچی اور ایوب خان نے اس کو بڑے قدر کی نگاہ سے دیکھا۔ اب وہ 40 کنال حضرت کا بھی انتقال ہو گیا اور بیٹوں نے بھی بیچ دی، اور کیا سے کیا ہوا کون جانتا ہے کہ کون تھا۔ اور اس کے مقابلے میں جن لوگوں نے کام کیا، مولانا یوسف بن نوری صاحب نے، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، ان حضرات نے، اب تک ان کا سکہ ہے اور اب تک علم ان کے ہاں ہے۔ یوں ہی ہوتا ہے، جھوٹے آدمی کی نیکی بھی اسے خدا سے دور کرنے والی ہوتی ہے، اور سچے آدمی کی خطا بھی اسے اللہ سے قریب کرنے والی ہوتی ہے۔ یہ اس لیے کہ سچا آدمی خطا کرتا ہے، جب تنبہ ہوتا ہے تو اللہ سے معافی مانگتا ہے، اور جھوٹا آدمی جان بوجھ کے ایسی حرکتیں بھی کرتا ہے جس سے اس کے نفس کی قوتوں میں اضافہ ہو۔ سچا آدمی شکر کرتا ہے، ہر وہ شکر جس میں مزید کی طلب نہ ہو، یہ جھوٹا ہے۔ شکر جو ہے نا اللہ کا، اس میں مزید کی طلب ہوتی ہے، دعا نہیں ہوتی، لیکن اس کے دل میں شکر اسی لیے پیدا ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے اللہ اور بھی دے دے۔ وہ بغیر الفاظ کے دعا ہے، تو شکر طلب میں اضافہ کراتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ترمذی کی روایت میں آتا ہے کہ اب جب دودھ پیتے تھے تو شاید یہ واحد غذا ایسی ہے دودھ، جس کے متعلق آتا ہے کہ آپ دودھ پیتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی، اللہ اس دودھ میں جو برکت ہے ہم لوگوں کے لیے اس میں اضافہ ان برکات میں فرما دے، وزدنا منہ، اور اللہ آئندہ اس سے بھی زیادہ پلا۔ اس لیے کہ دودھ کی تعبیر آپ نے خود علم سے دی، تو شکر میں سچی طلب ہوتی ہے کہ زیادہ کر دیں اور اضافہ کر دیں۔ یہ الفاظ کے نہ دہرانے کے باوجود دعا ہے، کہ الفاظ کے ذریعے وہ دعا نہیں مانگتا، بلکہ الفاظ کے بغیر ہی وہ دعا مانگتا ہے کہ اللہ اس میں اضافہ فرما دے۔ یہ اللہ کا شکر ہے، اور جھوٹے آدمی کو نصیب نہیں ہوتا۔ تو نتیجہ یہ کہ اللہ کے جو انعامات ہیں اس میں اس انسان کو کوئی حصہ نہیں ملتا۔ تو آیان ثابتہ سے جب نمو پیدا ہوتا ہے، جب حرکت پیدا ہوتی ہے تو وجود بنتا ہے، اور اس وجود کے بعد پھر اس وجود کا یا فنا ہے یا بقا ہے۔ انجام میں فنا ہو جاتا ہے اور انجام میں بقا ہو جاتی ہے۔ یہ جتنے قصے رسول شاہیوں کے اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کے تقابل، یہ اتنی لمبی تمہید اصل میں اسی لیے تھی کہ جس کا ناطہ اللہ کے ذکر سے جا جڑتا ہے نا، وہ بقا حاصل کر لیتا ہے، اور جس کا ناطہ باطل سے ہوتا ہے خدا اسے اڑا دیتا ہے۔ مذہب اور لوگوں، جب سیلاب آتا ہے تو اس کے اوپر جھاگ بنتی ہے، اور اللہ اس جھاگ کو ختم کر دیتا ہے۔ وَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ، اور جو چیز لوگوں کو نفع دیتی ہے اللہ اسے قائم رکھتا ہے۔ رسول شاہی اور وغیرہ وغیرہ یہ سب کے سب جھاگ کی طرح بہہ گئے، اور بچہ جب جھاگ کو دیکھتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ جھاگ اصل ہے اور پانی کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور بڑا آدمی جانتا ہے کہ جھاگ کی کوئی حقیقت نہیں ہے، پانی اصل ہے۔
سب بہہ گئے وقت کے ساتھ ساتھ، کوئی چیز ثابت نہ رہی۔ اس لیے یہ جو ہمارا وجود ہے حقیقت میں ہے بھی یا نہیں ہے؟ عیان ثابتہ سے جو چیز آئی ہے وہ وجود ہے، تو وجود حقیقت میں ہے بھی یا نہیں ہے؟ اسی لیے وہ صوفیہ جن کا تعلق نہایت گہرا رہا، انہوں نے اس کی تقسیم کی، اور تقسیم اس طرح سے ہوئی ہے کہ وجود کی نفی ہوئی ہے، فنا طاری ہوا، اور انہوں نے کہا کوئی وجود نہیں ہے، اللہ کی ذات کے علاوہ اس کائنات میں کسی چیز کی حقیقت ہے ہی نہیں، بس خدا کی ذات ہے اور کچھ نہیں۔ ملا عبدالحکیم سیالکوٹی جو تھے اپنے زمانے کے بہت صاحب علم آدمی تھے، بہت کمال کا علم اللہ نے دیا تھا۔ اس زمانے میں بھی ایسی ہی سفیر ملکوں میں جاتے تھے جیسے ہمارے دور میں جاتے ہیں، تو شاہ جہان نے 3 سفیر بھیجے۔ یہ عقائد کی بحث میں ہم نے 2-4 مرتبہ اس قصے کو بیان کیا۔ شاہ جہان کے سفیر جب ایران پہنچے تو انہوں نے وزیر اعظم سے وقت مانگا کہ اپنی اسناد پیش کریں۔ ایران کے وزیر اعظم اس وقت کہیں دورے پہ تھے، پھر برف باری ہو گئی تو کئی مہینے کے لیے راستے بند ہو گئے۔ خیر جب وہ پہنچے تو شاہ جہان کے سفراء بھی تھے، اور اس زمانے میں بھی وہ جو سفیر ہوتا ہے، جو کچھ بھی وہ لکھتے ہیں سفارت خانے والے، ڈاک جایا کرتی تھی، اور ڈاک لکھنے والے الگ ہوتے تھے تاکہ سفیر یا جو بھی حرکتیں وہاں ہو رہی ہیں وہ سچائی پہ مبنی ہوں، کوئی اپنے حق میں رپورٹ نہ لکھ سکے۔ تو مشرف تھے، ایک فاروق تھے، کوئی تھا، انہوں نے اپنی اسناد پیش کی، اور جو ان کی سختی آئی تو انہوں نے اس سے وزیر اعظم ایران سے فلسفے کی بحث شروع کر دی۔ اس نے کہا یہ سندیں تو میں پھر دیکھ لوں گا، یہ بتاؤ کہ تم لوگوں نے ملا صدرہ کو کتنا پڑھا ہے؟ پھر اس نے پانسا پلٹا اور کہنے لگا وہ کون سی 3 چیزیں تھیں جس کی بنا پر بولی سینا کی تکفیر کی گئی ہے۔ اب انہوں نے پڑھا نہیں تھا، انہوں نے سوچا کہ ہم فلسفے کی باتیں کریں گے تو بڑے متاثر ہو جائیں گے وزیر اعظم ان سے زیادہ فلسفہ پڑھا ہوا تھا۔ تو اس نے کہا یہ پھر کبھی اسناد قبول کروں گا، پہلے تم پڑھ لو۔ یہ رپورٹ پہنچی شاہ جہان تک۔ 3 بنیادیں قائم کی ہیں بولی سینا کی تکفیر کی، اور بولی سینا کے کافر ہونے کو حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات شریف میں لکھا ہے، اور پھر اسی پر اسے بنیاد بنا کر انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بولی سینا کی تکفیر کی ہے۔ اور یہ اصل میں قصہ چلا ہے امام غزالی سے، غزالی نے تکفیر کی ہے بولی سینا کی۔ ان میں ایک چیز انہوں نے یہ کہی کہ وہ کہتا تھا کہ اجسام کا حشر نہیں ہوگا، یعنی قیامت میں یہ جسم پیدا نہیں کیا جائے گا۔
تو یہ خیر سب کے ہاں پڑھ لیا، تو خیال ہوا کہ اصل کتاب ابو علی سینا کی دیکھیں اس میں کیا لکھا ہے، تو شفا پھر دیکھی پڑھی۔ جب شفا کھولی تو یہ ساری امام غزالی کی جو بنیاد تھی وہی ڈھہ گئی۔ انہوں نے لکھا در حقیقت فکرہ یہ ہے کہ عقل سے ثابت نہیں، مطلقاً عقل سے بحث ہو رہی ہے کہ عقل اور خبر دو الگ چیزیں ہیں۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو خبر دیتے ہیں اس پہ ایمان لانا ضروری ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ خبر جو نبی علیہ السلام نے دی ہے وہ عقل کے ترازو پہ بھی پوری اترے۔ اس پہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جسم قبر میں مٹی میں ملنے کے بعد دوبارہ کھڑا کیا جائے گا، اس پہ عقلی دلیل کوئی نہیں، عقل اسے نہیں مانتی، عقل تسلیم نہیں کر سکتی، نبی کی خبر پہ اعتماد ہے، اس پہ نہیں۔ یہ سارا خلاصہ ہے۔ تو جو تکفیر کی 3 بنیادیں تھیں ان میں سے ایک بنیاد ہم نے ریکارڈ کرا دی، ہم نے کہا اس بنیاد کی کوئی اصل نہیں ہے، معلوم نہیں حضرت کے سامنے امام غزالی رحمۃ اللہ کے سامنے جو نسخہ ہوگا وہ کون سا ہوگا، مگر اب ہم نے جتنے نسخوں کو دیکھا، حتیٰ کہ ایران میں دیکھا، اس میں یہ جملے ہی نہیں۔ تو رپورٹ آئی، شاہ جہان بادشاہ نے جب اسے پڑھا، سعد اللہ وزیر اعظم تھے، تو شاہ جہان ٹہل رہے تھے اپنے باغ میں، پھل دیکھ رہے تھے جو درخت انہوں نے لگوائے تھے، تو جب انہوں نے یہ رپورٹ سنی تو وہ تو بالکل آگ بگولا ہو گئے۔ ان مغلوں میں سب سے زیادہ علم نجوم اور ہیئت اور پیمائشیں اور دوسرے سیاروں کے زمین سے فاصلے اور ان حقائق میں ہمایوں سے بڑا آدمی کوئی نہیں تھا۔ اور اکبر وہ عملاً اس کا بیٹا کمال کا آدمی تھا، دشمنوں پہ اس طرح جا پہنچتا تھا کہ انہیں خبر بھی نہیں ہوتی تھی، بڑا جفاکش۔ اور جہانگیر جیسا کوئی آدمی نہیں تھا جو شکاریات پر لکھے، جانور، یہ اس کا خاص موضوع ہے، شکار کرنا، جانوروں کو دیکھنا، جانوروں کی پرورش کرنا، مرنے پر جانوروں کی پیمائش کرنا، اس کے اوصاف بیان کرنا، اس کے پتے نکلوانا کہ کیا کھا کے مرا ہے، کیا کھاتے ہیں یہ بڑا اس کا میدان تھا۔ اور شاہ جہان بادشاہ تو کمال، فلسفہ، بس اس کا فلسفے میں اس سے زیادہ بڑا ان مغلوں میں کوئی نہیں گزرا، بہت عبور تھا اسے دونوں، ایک فلسفے پہ اور ایک جیومیٹری پہ۔ ایسی شاندار عمارتیں اس کے زمانے میں بنی ہیں، جیومیٹری میں کمال حاصل تھا، خود دورہ کرتا تھا اور بتاتا تھا کہ اتنا کم ہے، اتنا زیادہ ہے، یوں کرو یوں نہ کرو۔ تعمیرات میں تو شاہ جہان جیسا آدمی، فلسفے کا ماہر استاد، اس نے کہا کہ میرے سفیر اتنے نالائق، 3 وجوہ نہیں بیان کر سکے کہ غزالی نے ابو علی سینا کی تکفیر کیوں کی ہے۔ یہ بادشاہوں کا حال تھا، انگریزوں اور ہندوؤں دونوں نے مل کر جو ان مغلوں کا نقشہ کھینچا ہے وہ اسی لیے کہ حسد اور انتقام مسلمانوں سے لیا جائے۔ ہم یہ تو نہیں کہتے اور نہ کہنا چاہیے کہ مغل بالکل ہی پاک تھے اور معصوم تھے، یہ بات نہیں ہے، انسانی کمزوریاں ان میں بھی تھیں، بشری خامیاں انہوں نے بھی کی ہیں، لیکن اتنا بھی نہیں گرانا چاہیے کہ جیسے وہ لوگ کچھ قابل ہی نہیں تھے، کچھ تھا ہی نہیں ان میں۔ جتنے وہ پڑھے لکھے تھے تمہارے حکمرانوں میں تو کسی کو ان علوم کی ہوا بھی نہیں لگی، جتنے وہ دانشمند تھے۔ اکبر بادشاہ بظاہر ان پڑھ تھا، جب اجمیر شریف آیا تو اس نے اپنا محل جو تھا اپنے بیٹے سلیم کی، یہ وہ چیزیں ہیں جو اب اس میں فزکس میں آ رہی ہیں، میٹا فزکس میں اب وہ مانتے ہیں۔ وہ شاہ اللہ صاحب رحمۃ اللہ جو بات بتائی تھی نا اللہ کے ذکر کی، اب یہ سارے آتے ہیں اس پہ۔ اور 20ویں صدی کے آغاز میں انہی چیزوں کا توڑ تھا، مانتے ہی نہیں تھے۔ اب 21ویں صدی کا جو آغاز ہوا ہے تو اب تحریرات آنے لگی ہیں کہ ہاں یہ کانٹ نے علم کے اس نظام کو اور ہیوم نے تبدیل کیا،
اور انہوں نے کہا عقل آخری ذریعہ ہے علم حاصل کرنے کا، بس عقل کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں۔ اور اس ایک فکرہ اور ایک تصور نے الحاد کو جنم دیا، اور اس ہندوستان میں اس وقت بھی لوگ جو پڑھے لکھے تھے ملحد ہونا شروع ہوئے۔ اس کی بدقسمتی کہ اس کے بانی اس قوم کے سر سید احمد خان، تو جن کی جڑوں میں سر سید بیٹھا ہوا ہو، ان کو تباہی سے کون روک سکتا ہے؟ آپ سوچیں یہ جتنا علم ہمارے بچے پڑھتے ہیں یہ سب مغرب کا ہے۔ آج اگر مغرب یہ کہہ دے کہ جس طرح کاپی رائٹس دنیا میں ہیں نا، چائنا نے اسے توڑا ہے نا، آج مغرب اگر یہ کہہ دے کہ اس علم پہ کاپی رائٹ ہے اور کسی کو سیکھنے کی اجازت نہیں ہے، تو بیٹھے بٹھائے نسلیں آئندہ بالکل جاہل ہو جائیں گی۔ کوئی چیز اپنی تو ہے نہیں، یہ تو سارا ادھر سے آیا ہوا ہے، سب جہالت ہے۔ علم کے تصورات، کائنات کو مسخر کرنے کے تصورات، اس کائنات میں ایجاد، تخلیق، یہ سب موضوعات ادھر سے آئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے علاوہ کسی کا حق نہیں بنتا، تو چھٹی۔ آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ مثلاً F-16 کوئی چیز ہے، اگر انہوں نے اس کا علم ٹرانسفر نہیں کیا تو ہمارے کچھ نہیں کر سکے، پوری امت کچھ نہیں کر سکے، پوری دنیا کچھ نہیں کر سکے۔ انہوں نے ٹرانسفر کر دیا جس چیز کو، کہتے ہیں ہمیں تحقیق نہیں اس کی، لیکن کہتے ہیں کہ یہ ای میل ہے، یہ دوسری جنگ عظیم میں بھی استعمال ہوتی تھی۔ فرض کر لو اگر یہ سچ ہے اور صحیح ہے، تو جب تک انہوں نے نہیں کھولا اس دروازے کو، کوئی نہیں جان سکا۔ تو پوری دنیا مسلمانوں کی جاہل ہو جائے اگر مغرب یہ کہہ دے کہ کاپی رائٹ ہے اور ہمارا حق بنتا ہے، بس تمہارا کوئی حق نہیں۔ اور جن چیزوں میں انہوں نے کہا ہے ان میں ہم ویسے ہی ہیں۔ صرف مدارس ایسے ہیں جو اپنا نظام اب تک قائم رکھے ہوئے ہیں، پڑھتے پڑھاتے ہیں، کتاب و سنت ہے، فقہ ہے، حدیث ہے، یہ ہے وہ، سارے علوم ہم اس میں کسی کے محتاج ہی نہیں، تو ہم کیوں ان پڑھ ہو جائیں گے؟ مغرب بے شک پابندی لگا دے، یہ تو وہ چیز ہے جو چھین ہی نہیں سکتا کوئی ہم سے۔ مدارس والے ہی پڑھے لکھے رہ جائیں گے، باقی سب جہالت۔ اس لیے سر سید اور یہ لوگ، انہوں نے کہا علم کی آخری حد عقل ہے، اور وحی کی نفی کر دی اس کے در پردہ کہ وحی علم کا ذریعہ نہیں ہے۔ لیکن ایک صدی کے اندر اندر اب یہ نظریات بدلے ہیں، اور اب میٹا فزکس پہ بحث ہوتی ہے، مانتے ہیں یہ ہے یہ ہے یہ۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات پر بھی بحث کی ہے، اور اور بڑی تفصیل سے انہوں نے اس کو بیان کیا کہ وجود کا تصور ہمارے اس وجود کے علاوہ بھی ہے۔ خیر یہ تو ایک الگ موضوع ہے حضرت احمد اللہ علیہ کا۔ شاہ جہان کو یہ کمال حاصل تھا، اس نے سعد اللہ سے کہا کہ جو خط آیا ہے یہ رکھو، اور اس کا جواب میں خود لکھوں گا، کیونکہ فلسفے کا وہ بادشاہ تھا۔ تو سعد اللہ سمجھ گئے کہ ان کے پاس وقت اتنا ہوگا نہیں، جواب لکھ دیں گے، اس کی تو کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہے، لیکن وقت کہاں سے نکالیں گے، اور وقت نکالیں گے تو پھر مشقت بھی، دقت بھی، سلطنت کے اور کام کون کرے گا۔ تو جب وہ غصہ ان کا تھوڑا سا اترا تو اس نے کہا کہ حضور والا وہاں کے بادشاہ نے یہ کہا ہوتا تو مناسب تھا کہ آپ جواب بھیجتے، کیونکہ آپ ہم منصب، یہ وزیر اعظم نے لکھا ہے،
اور یہ آپ کا منصب نہیں ہے کہ آپ وزیر اعظم کے منہ لگیں۔ بات کرنے والے بھی سمجھدار تھے نا، اس نے کہا یہ آپ کا منصب نہیں ہے، تو ان کا پھر کیا کریں؟ ان کا ملا عبدالحکیم ان جیسے آدمی کے ہوتے ہوئے کون ہے جو مقابلہ کر سکے؟ تو سیالکوٹ میں ملا عبدالحکیم جمعے کی نماز پڑھا کر اترے اور شاہی قاصد پہنچے اور ان کے سامنے رکھا کہ وزیر اعظم نے اور بادشاہ نے استدعا کی ہے کہ آپ اس کا جواب لکھیں۔ انہوں نے کہا ٹھہرو گے کہ جاؤ گے؟ کہا جو حکم۔ انہوں نے کہا اگلی جمعے کی نماز کے بعد جواب لے لینا، اور اگلے جمعے کی نماز کے بعد انہوں نے جواب دیا الدر الثمینہ کے نام سے۔ الدر الثمینہ مل نہیں رہا تھا یہ مخطوطہ۔ جب ہم گئے انڈیا رضا لائبریری رامپور میں تو وہاں یہ تحریر تھی، اس کی فوٹو کاپی اللہ کا شکر ہے ہمارے ہاں ہے لائبریری میں۔ ملا عبدالحکیم کہتے تھے کہ مجھے حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ پہ بہت اشکالات تھے، اور وجود اور شہود کی مباحث اور یہ چیزیں، اور میں نے حضرت کو خواب میں دیکھا اور حضرت نے بس اتنا کہا قل اللہ ثم ذرہ، کہہ اللہ اور چھوڑ دے باقی چیزوں کو۔ وہ کہتے تھے جب میں اٹھا تو میرا دل اللہ اللہ کر رہا تھا، میں گھبرا کے اٹھ بیٹھا اور میں نے کہا اس شخص کی مخالفت درست نہیں، جو میں کچھ کر رہا ہوں نا یہ ٹھیک کام نہیں کر رہا۔ یہ وہ لوگ تھے جن لوگوں کے ہاں علم نے اور شہود نے اور وجود نے اور نور نے اپنے انکشافات کی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ پر علم، وجود، شہود، نور، ان چاروں تجلیات کو ہزارہا سال تک اللہ نے منور کیا۔ اس روح میں اتنی قوت تھی، اتنی طاقت تھی۔ ویسے ہی نہیں کہتے تھے، صحیح بخاری میں آتا ہے کہ لوگوں میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اور میں وہ کچھ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، اور اگر تمہیں علم ہو جائے جو مجھے علم ہے تو اللہ کی قسم ہے تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو، تم اپنے بستروں پہ سونا چھوڑ دو، تم شہروں کو چھوڑ کر جنگلوں کی طرف بھاگ جاؤ جو اللہ نے مجھے علم دیا۔ بڑے سے بڑا علم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر صفر ہو جاتا ہے، اور سے بڑی رویت اور مشاہدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچ کے کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ ان کی طرف سے کوئی کسی کو فرض کر لو ایک لمحے کے لیے، استحالہ بالامکان جسے کہتے ہیں نا، فرض کر لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اگر کوئی چیز وہاں سے ایسی مل جائے جو نامعلوم ہے، دنیا بھر کے علم سے بہتر، وہاں یہ حال۔ اسی لیے ہم اہل السنہ کا یہ عقیدہ ہے، حتیٰ کہ اس عقیدے میں اہل تشیع بھی شامل ہیں، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جن کی ہر بات اور تحریر پہ مرتے ہیں یہ وہابی، شیخ الاسلام نے اپنے فتاویٰ میں 2 جگہ یہ تحریر فرمایا، اور ہمارا عقیدہ اہل السنہ کا رحمہم اللہ کہ امت کے اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تھا تمہارے اعمال میرے سامنے پیش کیے جائیں گے، میں تم میں کوئی خیر کی چیز دیکھوں گا تو اللہ کا شکر کروں گا، اور تم میں کوئی برائی دیکھوں گا تو تمہاری اس برائی کی مغفرت کے لیے اللہ سے دعا مانگوں۔ اس لیے جن لوگوں کو اللہ کی یاد نے پکڑ لیا اور گھیر لیا وہ باقی رہے، اور جن لوگوں کو خدا کی یاد نہیں سمائی اور وہ محض دعوے کرتے رہے، سب مٹ گئے، فنا طاری ہو گئی۔ اور اللہ نے جن کو باقی رکھا ان کو اس طرح سے باقی رکھا کہ حیرت ہوتی ہے کہ پورے اسباب اور وسائل تھے کہ یہ لوگ مٹ جائیں، پھر بھی باقی۔ دلی میں 2 خاندان تھے، ایک یہ
شاہ اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، اور ایک فضل خیر آبادی. یہ خیر آبادی جو تھے معقولات کے امام تھے. ان جیسا آدمی دنیا میں دشوار تھا. فضل خیر آبادی کو انگریز لے گئے تھے وہاں جزائر انڈمان میں، اور بڑے زبردست عالم، ادیب، فاضل، منطقی، فلسفہ، گھر کی باندھی تھی. فضل امام کے بیٹے تھے رحمہ اللہ. دو ہی خاندان تھے بس. انہوں نے منقولات اور علم کو پالا، اور انہوں نے منطق اور فلسفے پہ عروج حاصل کیا. انہوں نے جب شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب حجت اللہ البالغہ دیکھی تو اپنے شاگردوں سے کہا کہ ہم تو حضرت شاہ صاحب کو اتنا بڑا آدمی نہیں سمجھتے تھے، حجت اللہ جب دیکھی ہے تو یار یہ تو ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ ہی نہیں. اس لیے تنہا علم بھی کافی نہیں ہوتا، اللہ کی یاد ضروری ہے، اللہ کے ساتھ تعلق ضروری ہے. اور اللہ کے ساتھ تعلق اس وجہ سے کہ اس کی ذات کے متعلق دونوں کیفیات ٹھیک ہیں. ایک خشیت ہے، ڈرتا ہے خدا سے، یہ بھی ٹھیک ہے، اور ایک اس کی محبت کے رنگ میں ہے اور اپنے وجود کو ختم کرنا چاہتا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے. اس لیے کہ وجود خود زمان اور مکان کی تحدید چاہتا ہے. وجود جہاں بھی ہوگا کوئی نہ کوئی تو اس کے پیرامیٹرز ہوں گے نا. کتنی جگہ اس نے گھیر لیا، یہ سب اس کے ساتھ ہے، کس زمانے میں پایا جاتا ہے. لیکن جتنی نسبت الہیہ میں پختگی آتی ہے اور حقائق الہیہ کھلتے ہیں، اتنا انسان زمان و مکان سے اٹھتا ہے. دونوں طرح کے حقائق میں، حقائق محمدیہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے حقائق کھلتے ہیں، بہت بڑی چیز ہے. اور حقائق الہیہ، دونوں کا اپنا مقام. اسی لیے سلسلہ نقشبندیہ کے جتنے مشائخ ہیں ایک جگہ تک پہنچتے ہیں، پھر اس کے بعد دونوں راہ ان کے پاس ہوتی ہیں کہ وہ حقائق محمدیہ سے متعارف کرائیں اور حقائق الہیہ سے. اور جو اپنے زمانے میں کامل ترین لوگ ہوتے ہیں، ان کی آخری مثال ہمارے ہاں حضرت خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے. وہاں پہنچ کے حضرت فرماتے تھے اس کو طے کرو. کبھی کسی کو کہتے تھے اور کبھی کسی کو کہتے تھے تو دونوں طے کرو، دونوں کو دیکھو. خاص طور پہ جن لوگوں کے علم پہ انہیں اعتبار ہوتا تھا فرماتے تھے دونوں چیزیں کرو کہ اس راہ میں کوئی مشکل پیش آ جائے تو تم علمی طور پہ بھی اسے حل کر سکو. تو جن کی نسبت اللہ کے ساتھ مضبوط ہوتی ہے ان لوگوں کو عام سادہ زندگی میں بھی نہ ایک کام کرنا چاہیے. کچھ لوگ تو وہ ہوتے ہیں جو سالک ہوتے ہیں، باقاعدہ سلوک کا طے کرنا، ذکر اذکار کرنا اور مرتبہ احسان تک پہنچنا. مرتبہ احسان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں بتائی ہیں. ایک یہ فرمایا ہے کہ ان تعبد اللہ، تم اللہ کی عبادت کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو، اور یا پھر اللہ کی عبادت کرو گویا وہ تمہیں دیکھ رہے. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ تو دیکھ رہا ہے. دو درجے. جتنی عبادات ہیں ان سب میں یہ فکر غالب ہونی چاہیے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، گویا کہ اللہ کو دیکھ رہا ہوں محبت کے ساتھ. اللہ کا اور میرا تعلق محبت کا ہے. نماز پڑھنی چاہیے اسی کیفیت میں کہ میرا اور اللہ کا تعلق محبت کا ہے، میں محبت سے اپنے پروردگار کو دیکھ رہا ہوں. حج کرنا چاہیے اسی طرح. زکوٰۃ دیتے ہوئے بھی یہ حالت ہونی چاہیے کہ میں اپنے پروردگار عالم کو کوئی چیز پیش کر رہا ہوں، نظر پیش کر رہا ہوں. یہ فرائض ہیں، اور فرض کی ادائیگی قدر ناگواری اور جبر کے ساتھ ہے، اور نفل میں آدمی
آزادی کے ساتھ عبادت کرتا ہے اور محبت کے ساتھ۔ فرائض میں تھوڑا سا جبر بھی ہوتا ہے اور جبر کی وجہ سے کچھ ناگواری بھی ہوتی ہے، اور نوافل میں آزادی ہوتی ہے اور محبت ہوتی ہے۔ اس لیے نفل وہی پڑھتا ہے جس کو اللہ سے زیادہ تعلق اور محبت ہے، اس محبت کا رنگ ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نفل پڑھتا ہوں۔ کسی نے ان سے کہا کہ حضرت آپ روزے نہیں رکھتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے زمانے میں عبادت ان کی روح میں رچ بس گئی تھی۔ ظاہر ہے کہ عبادت کے لیے بڑا تھوڑا وقت ہے۔ زندگی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایک زندگی دے، آدمی پڑھے، پھر ایک اور زندگی دے، خدا کو یاد کرے، پھر ایک اور زندگی خدا دے، کوئی تلاوت کر لے، پھر ایک اور زندگی خدا دے، کوئی یاد کرے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے حالات جہاں حنبلی فقہا نے اپنے طبقات لکھے ہیں، اس میں ایک جگہ لکھا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ فرماتے تھے میرا ایک دوست تھا، اسے مرتے دم تک پڑھنے ہی کا شوق رہا، عبادت پہ علم غالب آ گیا۔ تو میں نے ایک دن سے خواب میں دیکھا کہ جنت میں ایک محل ہے اور کتابوں کا بنا ہوا ہے، دیواریں بھی، چھت بھی، ہر طرف کتابیں ہی کتابیں۔ تو میں نے اس سے کہا کہ یہ کیا حال ہے؟ اس نے کہا اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوئے، مجھ سے فرمایا میں نے تمہیں علم دیا تھا اور تم پڑھتے رہے، پڑھاتے رہے، بہت خوش ہوں، مانگو۔ تو میں نے کہا اللہ جنت میں گھر ایسا دے دیں جو سارا کتابوں سے بنا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دے دو۔ تو ایک زندگی تھوڑی ہے، اسی لیے جن کو عبادت کا ذوق تھا نا، وہ اللہ سے دعا مانگتے تھے کہ اے خدا مرنے کے بعد بھی اگر عبادت کی اجازت ہو تو مجھے دی جائے، اور اللہ تعالیٰ دیتا بھی تھا۔ یہ پھر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ صوفیوں کی باتیں نہیں یار، حدیث میں آیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے، وفات، وہ ساری احادیث بہت طویل ہیں، اس پہ آخر پہ آتا ہے کہ فرشتے نے آ کے کہا کہ حضرت اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر آپ مزید زندگی چاہتے ہیں تو آپ ایسے کیجئے کہ ایک بیل کی کمر پہ ہاتھ رکھیے اور پھر جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آ جائیں گے اتنے سال آپ کی عمر میں بڑھ جائیں گے۔ ان کا پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ ان کا پھر موت ہوگا۔ جب مرنا ہی ہے تو پھر اب کیا اور تب کیا؟ بس اتنا کر دو کہ رمیت الحجر، ایک پتھر پھینکوں اور وہ جا کر مسجد اقصیٰ اس جگہ پر گرے، جب اتنا فاصلہ رہ جائے تو مجھے لے جانا۔ تو آپ نے فرمایا پھر جب اس جگہ پر پہنچے تو ان کی روح نکل گئی، اور یہ بھی فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عمر تم میرے ساتھ ہوتے تو میں تمہیں بتاتا موسیٰ کی قبر بالکل مسجد اقصیٰ کے قریب زمین میں تہ در تہ چلی گئی۔ معراج کی روایت میں یہ ساری چیزیں آئی ہیں۔ آپ نے فرمایا جب میں گزرا تو جبریل نے کہا یہ ذرا دیکھیں کیا ہو رہا ہے۔ میں نے دیکھا تو ایک آدمی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ موسیٰ علیہ السلام ہے، مرنے کے بعد بھی عبادت میں مصروف، قبر میں نماز پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تمام انبیاء علیہ السلام کی ارواح کو جمع کیا گیا اور میں نے امامت کرانی تھی تو میں نے دیکھا کہ میرے پہنچنے پہ سب کے سب کھڑے ہو گئے۔ 2 آدمی ایسے تھے جو نماز پڑھ رہے تھے۔ میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا ایک آپ کے جد امجد ابراہیم علیہ السلام ہے اور ایک موسیٰ علیہ السلام ہے۔ یعنی عبادت کا ذوق اتنا غالب آ گیا کہ وفات کے بعد بھی روح عبادت میں مصروف ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی ارواح ایسی ہوتی، اس لیے خیال رہا تو آئندہ انشاءاللہ اللہ کے ذکر پہ بات کریں۔